سب سے پہلے اسحاق ڈار نے پاکستانی روپے کی قدر میں جو مصنوعی بہتری لائی ہے جس نے پاکستان کی اکانومی سسٹم کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اس خبر کی تفصیل آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن دوسری نمبر پر 3 طاقتور لوگوں کے درمیان ایک اہم ملاقات ہو چکی ہے جس میں 2 اہم نکات اور منصوبوں پر غور کی گئی ہے، اس خبر کی تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن تیسری نمبر پر عمران خان کی اگلے پلان کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ اس وقت ان کی اسٹریٹجی اور حکمت عملی کیا ہے اور وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ چوتھے نمبر پر عوام کی جذبات اور احساسات کیا ہے اور عوام کیا چاہتے ہیں، اس کی حقائق بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ لیکن اس کے علاوہ نواز شریف کی خطاب جس کے لیے کافی عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا، لیکن اصل میں اس خطاب کے لیے انتظار سے زیادہ اقدامات اور انتظامات کیے گئے تاکہ اس کے ذریعے نواز شریف کا کھویا ہوا مقام اسے واپس دلوا سکے۔ اس خبر کے سارے شواہد آپ لوگوں کو بتائیں گے، لیکن ان خبروں کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مزید اسی طرح اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ مزید اسی طرح اپڈیٹس آپ لوگوں کو بروقت مل سکے۔ اب آتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف کہ اسحاق ڈار نے پاکستانی روپے کی قدر میں جو مصنوعی بہتری لائی ہے اور انہوں نے اسٹاک مارکیٹ میں جو آرٹیفیشلی گروتھ لائی ہے۔ اب عالمی اداروں نے ان جعلی ڈیولپمنٹ سے پردہ ہٹایا ہے، بلکہ عالمی اداروں نے پاکستان کی معاشی صورتحال پر برہمی کا اظہار کیا، کیونکہ عالمی اداروں کو لگتا ہے کہ یہ جعلی ڈیولپمنٹس پاکستان کو بین الاقوامی قرضوں کی اقساط ادا کرنے سے قاصر بنائے گا۔ موڈیس ادارے نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کو B3 کیٹیگری سے کم کر کے CAA1 میں ڈال دیا ہے، یعنی معاشی صورتحال کا وہ تباہ کن مرحلہ جس میں کوئی ملک بیرونی قرضوں کی اقساط کی ادائیگی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ موڈیس کریڈٹ ریٹنگ ادارے نے پاکستان کو بین الاقوامی قرضوں کی ادائیگی سے بے ساختہ بتایا ہے اور اس ادارے نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ اس وقت پاکستان بین الاقوامی قرضوں کی ادائیگی کا قوت نہیں رکھتا۔ ورلڈ ریسرچ فچ ادارے نے پاکستان کی معاشی صورتحال کو غیر مستحکم اور مسلسل منفی لیول میں جانے کی تصدیق کی ہے، جبکہ اسٹینڈرڈ اینڈ پورز ادارے نے پاکستان کی معیشت پر اس حد تک خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اب شاید پاکستان کو بین الاقوامی قرضوں کی ادائیگی کے لیے اپنے ملک کی اثاثے ان ممالک کے حوالے کرنے پڑیں گے جن کے قرضے پاکستان پر چڑھے ہیں۔ موڈیس ادارے نے پاکستان کی ترقی کی شرح 0 سے 1% ظاہر کیا ہے۔ اس ادارے کے مطابق پاکستان کے لیے آنے والا مالی سال 2021 اور 22 کے مقابلے میں 87% کی کم ترین سطح پر آنے کا خدشہ ہے، یعنی آسان الفاظ میں ان اداروں نے ان ممالک اور بین الاقوامی اداروں کو خبردار کیا ہے جن اداروں اور ممالک کی اس وقت پاکستان پر قرضے چڑھے ہیں کہ اگر پاکستان سے اپنے قرضوں کے بدلے کچھ وصول کرنا چاہتے ہو تو اس وقت پاکستان کے پاس کچھ اثاثے موجود ہے جن کو آپ پاکستان سے اپنے قرضوں کے عوض اپنے نام کر سکتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر کل پاکستان مکمل طور پر دیوالیہ ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان کی پلے کچھ باقی نہیں رہے گا، تو ان ممالک اور اداروں کو اب اسی وقت اپنی قرضوں کی وصولی کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ تو یہ ہے امپورٹڈ حکومت کی کارکردگی جس نے اس حقدار مفرور کو ایک ہیرو ثابت کرنے کے لیے پاکستان کی 23 کروڑ عوام پر 9 مہینوں کے لیے بوجھ ڈالا، اور مفتاح اسماعیل اس خبر کی تصدیق اپنی منہ سے کر چکا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر مجھ سے مشکل فیصلے کیے، اور اسحاق ڈار کو ایک ہیرو ثابت کرنے کے لیے اس حکومت نے پاکستانی عوام کی کندھوں سے مہنگائی کا بوجھ اٹھانا نہیں چاہا۔ دوسری نمبر پر 3 طاقتور لوگوں کے درمیان مبینہ طور پر ایک اہم ملاقات ہو چکی ہے جس میں 2 منصوبے تیار کیے گئے ہیں۔ پہلے تو عوام کی آواز کو دبانے اور عمران خان کو دیوار سے لگانے کے لیے امپورٹڈ حکومت کی ساتھ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، لیکن اگر عوام حقیقی آزادی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دے کر نہیں تکے تو پھر ساری سیاسی جماعتوں کے خلاف ایک تیسری طاقت آنے کے لیے آپشن رکھا گیا ہے، اور وہ تیسری طاقت آپ لوگ خوب جانتے ہیں کہ وہ کون ہے، یعنی وہ طاقت پاکستان میں جمہوریت کا تختہ الٹا کر ایک اور طرز حکومت بنانے کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ تو اس پر آپ سمجھے کہ ایک تو یہ خفیہ ٹیم اور قوت اس وقت امپورٹڈ سرکار کی پیور میں ہے، وہ الگ بات ہے کہ وہ بظاہر نیوٹرل رہنے کی دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن بند کمروں میں وہ امپورٹڈ سرکار کے لیے انتہا تک کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت سارے عوام امپورٹڈ حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، عوام ہر صورت اس حکومت سے اپنا جان چھڑانا چاہتے ہیں، لیکن اس حکومت کی سر پر اس جنات کا ہاتھ موجود ہے جن کا ہاتھ بہت مضبوط ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت اپنا مدت پوری کرے،
لیکن اگر عوام نے اس حکومت کو مدت پورا کرنے نہیں دیا تو پھر عمران خان کو بھی حکومت نہیں ملے گی، بلکہ وہ طاقت پاکستان کی حاکمیت زور زبردستی اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ لیکن اس خفیہ ٹیم کی اس خواہش کی تکمیل کی امکانات اور چانسز بہت کم ہو گئی ہے، کیونکہ ایک طرف اس وقت عمران خان کی اسٹریٹجی اور حکمت عملی کافی مضبوط ہے، جبکہ دوسری طرف اس خفیہ ٹیم کی ساری ڈیل اور منصوبے عوام نے ان کی چہرے دیکھ کر پڑھ لیے ہیں کہ انہوں نے کیا ڈیل کیا، اور یہ خفیہ ٹیم کون سی پچ پر کس کی ساتھ کڑا ہے اور کس کو جتوانے کے لیے کھیل رہا ہے۔ اور اس خفیہ ٹیم کی ان سازشوں کی وجہ سے عوام بہت باشعور ہو چکے ہیں، اس لیے یہ عوام کسی صورت اس امپورٹڈ حکومت یا کسی اور طرز حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ عوام کو سمجھ آ گیا ہے کہ ایک تو اس خفیہ ٹیم نے اس ظالم حکومت کو لا کر ہمارے اوپر مسلط کیا، اور جب ہم اس ظالم حکومت کو تسلیم نہیں کرتے تو اب یہ خفیہ ٹیم خود زور زبردستی آ کر ہمارے اوپر مسلط ہونا چاہتے ہیں۔ تو پاکستانی عوام نہ صرف باشعور ہو چکے ہیں، بلکہ عوام نے اس تازہ ترین سروے میں صاف صاف کہا ہے کہ اس وقت اداروں اور حکومت کو وہی کرنا ہوگا جو ہم چاہتے ہیں۔ ہم عوام ہیں، ہم اس ملک کی طاقت ہے۔ اگر حکومت اور اداروں نے عوام کی جذبات اور احساسات کا خیال نہیں رکھا اور عوام کی مرضی اور منشا کے خلاف اپنی منمانی کرتے رہے جس طرح یہ پچھلے 9 مہینوں سے کرتے آ رہے ہیں، تو پھر اس کی سنگین نتائج کی ذمہ دار یہ ادارے اور امپورٹڈ سرکار خود ہوں گے۔ یہ سروے عمران ریاض خان نے بول نیوز جوائن کرتے ہوئے کیا ہے، جس میں انہوں نے عوام کی رائے لیا۔ عوام نے اس سروے میں ایک مطالبہ امپورٹڈ سرکار سے کیا کہ پہلے تو اس حکومت کو اسمبلیاں تحلیل کر کے عام انتخابات کا اعلان کرنا چاہیے، اور یہ ہم عوام کا رائے بھی ہے اور اس حکومت سے مطالبہ بھی۔ دوسرا مطالبہ عوام نے اداروں اور اس خفیہ ٹیم سے کیا کہ اگر ہمارے مطالبے کے باوجود حکومت اپنی منصب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر اداروں اور اس خفیہ ٹیم کو ایک اور مداخلت کرنی چاہیے، جس کا مطالبہ ہم اپنی اداروں سے کر رہے ہیں، کیونکہ ہم سب عوام کو پتہ ہے کہ یہ ادارے اور خفیہ ٹیم نیوٹرل نہیں رہے، لیکن ادارے اور یہ خفیہ ٹیم جن کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم اس پر اپنی اداروں اور اس خفیہ ٹیم سے خوش نہیں ہے۔ انہوں نے ہمیں مہنگائی کے حوالے سے دیوار سے لگائے ہیں، ہمارا جینا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات پھر سے شروع ہو چکے ہیں، جس پر حال ہی میں سوات کے عوام اس حکومت کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ بجلی اور ضروریاتی زندگی کی اشیاء اتنی مہنگے ہو چکے ہیں جن کو برداشت کرنے سے عوام قاصر ہے۔ یہ مہنگائی کم کرنے کے خاطر آئے تھے، لیکن اس مقصد میں یہ حکومت پوری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ اس لیے ہم اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ عوام کی ان مشکلات کو دیکھ کر آپ ایک بار اور آخری بار مداخلت کریں اور اس نااہل حکومت کو اسمبلیاں تحلیل کرنے پر قائل کرے۔ تیسرا مطالبہ عوام نے عمران خان سے کیا کہ اگر ادارے اور حکومت ان دونوں مطالبات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو پھر آپ نے حقیقی آزادی مارچ کے لیے اپنا آخری کال دے دینا ہے، تاکہ ہم کوئی بھی قربانی دے کر یا تو اس حکومت سے اپنی جان چھڑوا سکے یا اپنی جان کی قربانی دے کر شہادت کا مرتبہ حاصل کرے۔ تو عوام نے عمران خان سے مطالبہ کیا کہ پھر اس حکومت کو اداروں کی کہنے پر مزید وقت دینے کی غلطی نہ کرے، اور ان سیاسی منصوبوں اور پلانوں میں ہم عوام پیسے جا رہے ہیں، لہٰذا اب آپ کو لانگ مارچ کا اعلان اپنی سیاسی مفادات سے ہٹ کر ہم عوام کی آزادی کے لیے کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ نواز شریف کی خطاب کے لیے کافی عرصے سے جو انتظار کیا جا رہا تھا، لیکن اس خطاب کے لیے انتظار کرنے سے زیادہ انتظامات کیے گئے تاکہ اس خطاب کے ذریعے پاکستانی عوام کو پھر سے بیوقوف بنا دیے جائے، اور اس کے ذریعے نواز شریف اپنی آپ اور اپنی خاندان کو اتنے معصوم اور مظلوم ثابت کرے جس سے ان کا کھویا ہوا مقام انہیں واپس دلوا سکے۔ کیونکہ NRO2 کا ایک اہم حصہ یہ بھی ہے کہ نواز شریف اور شریف خاندان کی نااہلیہ اور سزائیں ختم کروانا، اور شریف خاندان پر وہ سارے کیسز جو کسی وقت اسی اداروں نے بنائے تھے ان کیسز کو جعلی اور منگڑت ثابت کر دینا۔ یہ سب چیزیں NRO2 کا بنیادی مقصد ہے، اور اب اسی پر انڈر گراؤنڈ کام ہو رہا ہے۔ لیکن اس قوم کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس دور میں کوئی چیز انڈر گراؤنڈ نہیں رہ جاتی، بلکہ بہت جلد لوگوں کے سامنے منظریام پر آ جاتی ہے۔ اور اس سے زیادہ خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ جب وہ چیز لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے تو لوگ اس میں حقیقت اور جھوٹ بہت جلد پکڑ لیتے ہیں، یعنی لوگ اس چیز کا ایک طرف پوسٹ مارٹم کرنے میں ماہر ہو چکے ہیں۔ لوگ اس چیز اور بیانیے سے جھوٹ ایک سائٹ پر الگ کرتے ہیں اور حقیقت دوسرے سائٹ پر، اور پھر یہ عوام اس بیانیے کا حقیقت اس ٹیم اور اس کی پیروکاروں کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ لو آپ کی بیانیے کا حقیقت، جس کے لیے آپ نے اتنے انتظامات کر کے اس کے ذریعے ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش کی۔ لہٰذا مریم نواز نے اپنے والد کے خطاب کے لیے بہت سارے انتظامات کیے۔ ان میں سب سے پہلے انتظام یہ تھا
کہ نواز شریف پر سوالات اٹھانے کے لیے ان صحافیوں کو دعوت دی گئی جو زیادہ تر یا تو ان کے حامی تھے اور یا تو بالکل نیوٹرل رہنے کے حوالے سے شہرت رکھتے تھے، جن کی طرف سے ان کی کارکردگی اور سیاسی ناکامیوں پر سوالات اٹھانے کی خدشات نہیں تھے۔ دوسرے نمبر پر ان صحافیوں کو انہوں نے اپنے من پسند سوالات دیے گئے جس میں شریف خاندان ہر طرح اپنے آپ کو بہت مظلوم، بے گناہ اور سیاسی تجربہ کار ثابت کر سکے، اور ان صحافیوں کو مدعو کرنے کا موقع ہی نہیں دیا جن کی طرف سے یہ خدشہ تھا کہ شریف خاندان پر ظلم ہوا ہے یا انہوں نے واقعی جرائم کیے ہیں۔ نواز شریف پر ان سوالات اٹھانے کے لیے اور نواز شریف کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے ان صحافیوں کو موقع ہی فراہم نہیں کیا گیا، جبکہ وہ شریف خاندان پر یہ سوالات بھی اٹھا لیتے کہ شریف خاندان نے پاکستانی قوم کے ساتھ جو ظلم اور ناانصافیاں کیے ہیں، شریف خاندان کو اس کی جوابات بھی دینے ہوں گے۔ اور نواز شریف اپنی خطاب میں وقفے وقفے پر جو جھوٹ بول رہے تھے اپنی دور حکومت کی اچھی کارکردگی کے حوالے سے، مہنگائی کنٹرول کرنے کے حوالے سے اور لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے حوالے سے، ان ساری جھوٹ پر سوالات اٹھانے کے لیے اگر ایماندار صحافی موجود ہوتے تو پھر کام نہیں چل رہا ہوتا۔ لیکن مریم نے خطاب سے پہلے نواز شریف کو بہت سمجھایا ہوگا کہ پاپا، اس خطاب میں آپ نے اس خفیہ ٹیم اور اداروں کی نام نہیں لینے جنہوں نے ہمارے جرائم پکڑ لیتے، جنہوں نے ہمیں حکومت سے گرا کر ہمیں نااہل کروائے تھے اور ہمیں جیلوں میں ڈالے گئے تھے، جو شریف خاندان کی سب سے زیادہ گنہگار ہے۔ اس خطاب میں ان کے نام آپ نے بالکل نہیں لینے، کیونکہ اس وقت پاکستان میں ان کے ساتھ ہمارا رشتہ واپس قائم ہو چکا ہے، اس وقت ان کے ساتھ ہمارا ڈیل ہو چکا ہے، اور یہ خفیہ ٹیم پھر سے ہمیں حکومت کی منصب پر فائز کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ تبھی تو ان کی طرف سے آپ کے لیے بے گناہ ثابت کرنے کے لیے موقع فراہم کیا گیا ہے، لہٰذا آپ نے ان کی نام نہیں لینے، آپ نے اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہے، اور انہوں نے ہمارے ساتھ جو کیا تھا اور اسی وجہ سے آپ کی جو جذبات اور احساسات ہیں ان کے لیے، فیلحال آپ نے ان جذبات اور احساسات پر قابو رکھنا ہے، اور آپ نے اپنا سارا بیانیہ اس وقت صرف عمران خان پر ہی بنانا ہے، کیونکہ وہ ٹیم اس وقت عمران خان کی مخالف ہو چکے ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان دوبارہ حکومت کی منصب پر فائز ہو جائے، لہٰذا اب آپ نے اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے اور یہ ساری ظلم اور ناانصافیاں آپ نے عمران خان کی کھاتے میں ڈالنے ہیں۔ لیکن نواز شریف خطاب کے دوران کوشش تو کر رہے تھے، لیکن ان کی زبان ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ نواز شریف نے نااہل ہونے کے بعد صاف صاف کہا تھا کہ ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں، ان کی لانے والوں سے ہے۔ نواز شریف نے باقاعدہ ان کی نام تک لیے تھے کہ میں ان کا گریبان پکڑوں گا جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، اور جو ہمارے ساتھ کیا گیا ہے وہ عمران خان نے نہیں کیا بلکہ اس خفیہ ٹیم نے ہی کیا ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ نواز شریف نے ان کے نام تک لے لیے تھے۔ نواز شریف نے اپنا سارا بیانیہ عمران خان کے خلاف بنانے کی کوشش کی، لیکن ان کا دل یہ مان نہیں رہا تھا، کیونکہ نواز شریف اپنے اصلی گنہگاروں کو جانتے ہیں کہ وہ کون ہے جنہوں نے ہماری حکومت گرایا، جنہوں نے ہمیں نااہل کروائے اور جنہوں نے ہمارے جرائم پکڑ کر ہمیں جیلوں میں ڈال دیے گئے، کیونکہ وہ وہی ہے جو اس وقت عمران خان کو راستے سے ہٹانے اور شریف خاندان کو واپس لانے کے لیے سرگرم ہے۔ لہٰذا اب میرے خیال میں زرداری اور شریف خاندان کا تاریخ پاکستانی سیاست سے ختم ہونے والا ہے، اور ان دونوں خاندانوں کی خاندانی سیاست پاکستانی سیاسی نظام سے ختم ہونے والا ہے، اور یہ خفیہ ٹیم جو ان خاندانوں کو اپنی اشاروں پر اپنی مفادات کے لیے نچا رہے تھے، اب اس ظالمانہ قسم کی سیاست کے ساتھ ساتھ اس ٹیم کی اثر رسوخ بھی دفن ہونے والے ہیں، کیونکہ پاکستانی عوام ماشاءاللہ بہت باشعور ہو چکے ہیں، کیونکہ عوام لوگوں کی ماضی کی لکیروں سے پڑھ لیتے ہیں کہ ان کے ارادے کیا ہے، یہ ماضی میں کیا کیا کر گئے ہیں اور یہ مستقبل میں کیا کرنے جا رہے ہیں، ان کے مقاصد کیا ہے اور یہ چاہتے کیا ہے۔ لہٰذا یہ موجودہ آثار تو یہ واضح کر رہا ہے کہ پہلے انشاءاللہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت کا اصلی شکل اس عوام کی طاقت سے آئے گا، لیکن پھر ان تمام خامیوں کو ہمیشہ دفنانے کے لیے صدارتی نظام کا نفاذ بھی وقت کی ضرورت بن چکی ہے، تاکہ اس کے ذریعے یہ سارے سازشیں اور خامیاں ہمیشہ کے لیے اس ملک سے ختم کروا سکے اور یہ دوبارہ کبھی سر نہ اٹھا سکے، کیونکہ آگے اس ملک کے پاس ہارنے اور ناکام ہونے کا کوئی آپشن موجود نہیں ہے۔ بہرحال یہ میرا تجزیہ ہے، اس میں آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں اور اپنے رائے بھی ہمارے ساتھ شریک کر سکتے ہیں کہ ایز اے پاکستانی نیشن آپ کیا چاہتے ہیں اپنے ملک اور اپنے وطن کے لیے۔ اپنی رائے ضرور کمنٹ باکس میں ہمارے ساتھ شریک کر دے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے رہیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، لیکن آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مزید اسی طرح اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے تاکہ مزید اسی طرح اپڈیٹس آپ لوگوں کو بر وقت مل سکے۔ اپنا خاص خیال رکھے، اپنی اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔